حالات کب تبدیل ہوتے ہیں اندازہ بھی نہیں کر سکو گے. 1400 صحابہ تھے اور مکہ صرف 35 کلومیٹر باقی ہے. احرام کی حالت میں ہے سب صحابہ, عمرہ کرنے کے لیے آئے, ہتھیار لے کر نہیں آئے, لیکن عمرہ کرنے نہیں دے رہے مکہ والے. بیچ راستے میں روک کر کے زور زبردستی جنگ کرنے پر ابھار رہے ہیں. مکہ والوں کا غرور تھا لڑیں گے ہم, کیونکہ جنگ بدر بھی ہو چکی تھی, احد بھی ہو چکی تھی, خندق بھی ہو چکی تھی. اس میں کبھی ان کی جیت کبھی ان کی جیت, یہ سب چلتا رہا. اب مکہ والے یہ چاہتے تھے کہ ہمارے وطن کے قریب آئے ہیں, ہم جنگ کریں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کیا کرتے ہیں, صحابہ سے کہتے ہیں میں جنگ نہیں چاہتا, میں صلح کرنا چاہتا ہوں. ہم احرام کی حالت میں ہیں, ہم عمرہ کرنے کی غرض سے آئے ہیں. تو جب حضور نے صلح کی بات کی تو ظالم جتنا دبانا چاہتے دباتے ہیں. ان کی عادت ہے کہ اگر تم صلح کے لیے آؤ گے تو جتنا دبانا چاہتے ہیں دبا لیں گے. حضور کے پاس آ کر ایسی ایسی شرطیں رکھی جس کو بظاہر دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے ایک طرفہ ہے سب. کہنے لگے کہ اگر ہمارے مکہ سے مدینے کوئی آئے گا تو آپ اس کو واپس کریں گے, اور مدینے سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, سائن کرو اس پر. اور کئی ایسی چیزیں تھی کہ اگلے سال آپ آئیں گے بغیر ہتھیار کے آئیں گے, اور ہم جس کو پرمیشن دیں گے وہی عمرہ کرے گا. یہ سب چیزوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرائی جا رہی. حضرت علی لکھ رہے تھے صلح نامہ. ان ظالموں نے اس بات پر بھی اعتراض کیا, محمد رسول اللہ جو لکھا ہوا تھا, حضور نے یہ لکھوایا تھا محمد رسول اللہ اور قریش کے رئیسوں کے درمیان یہ صلح ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے, یہ لفظ ہٹا دیجیے, صلح نامے سے یہ لفظ ہٹا دیجیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی یہ بھی مٹا دو. لوگوں کو تو ایسا لگ رہا ہے نا دب کر صلح ہو رہی ہے, دب کر. حضرت علی قلم نیچے رکھ دی اور کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا, مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا کہ اللہ کے رسول کا نام میں یہاں سے مٹا دوں. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مٹایا اور کہا کہ لکھو محمد ابن عبداللہ, عبداللہ کے بیٹے محمد اور قریش کے درمیان یہ صلح ہے. بہرحال صلح ہو گئی. صحابہ کی بات میں بتاؤں, حضرت عمر اس معاملے میں اتنے جلال میں تھے, ایک ایک صحابی کو پکڑتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں. حضور کے پاس آئے اور کہا ہم حق پر نہیں ہیں, کیوں ان ظالموں سے ان چوروں سے دب کر کے ہم صلح کریں. ہم 313 تھے ان کے چھکے اڑائے تھے, آج ہم 1400 کی تعداد میں ہیں, آپ حکم دیں ہم جنگ کریں گے. میرے آقا فرماتے ہیں عمر میری نگاہیں جو دیکھ رہی وہ تم نہیں دیکھ رہے, جنگ کی اجازت نہیں. حضرت عمر کو اس پر بھی صبر نہیں ہوا, پورے مجمع میں صحابہ کو جا جا کر کے ہلا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آئے, انہیں پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کہیں گے تو حضور مان لیں گے. اس مجمع میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا ابو بکر دیکھو تو صحیح کیسے حالات آ گئے آج ہم پر, ان ظالموں ان کافروں کے درمیان ہم صلح کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہماری بات نہیں مان رہے. لیکن صدیق اکبر کے ایمان کا معاملہ ہی الگ تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں عمر تم صحیح کہہ رہے ہو, بلکہ یوں کہا الزم غرضک یا عمر, اے عمر اپنی زبان سنبھال لو, تم جس کے بارے میں بات کر رہے ہو وہ اللہ کا رسول ہے, وہ اپنے پیٹ سے فیصلے نہیں کرتے بلکہ وہ جو کرتے ہیں وہ وحی الہی سے کرتے ہیں. بہرحال صلح نامہ لکھا گیا, صحابہ احرام وہی کھول دیے اور چلے گئے, سر جھکائے گئے. آپ کو میں بتاؤں حالت ایسی تھی, یہ پہلا موقع تھا, پہلا موقع تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے, صحابہ سے کہا اپنے اپنے بال منڈا لو, عمرہ ہوا نہیں ہے لیکن بال حلق کر لو. ایک بار حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. دوسری مرتبہ حضور نے پکار کر کہا سب اپنے اپنے بال منڈا لو, چلو مدینے چلنا ہے. کوئی نہیں اٹھے. تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا کوئی نہیں اٹھے. نافرمانی کے لیے نہیں, صحابہ کے دل میں اس وقت تک یہ انتظار تھا کہ اللہ کا کوئی حکم آئے گا اور جنگ کی اجازت ہو جائے گی. انتظار میں تھے صحابہ, اٹھ نہیں رہے تھے. حضور پاک غمگین ہو کر اپنے خیمے میں آئے. ام سلمہ حضور کی زوجہ اس وقت ساتھ میں تھی.
हुजूर पाक ने फरमाया मेरे साहबा ने आज तक ऐसा नहीं किया, आज मैंने 3 मरतबा पुकारा, कोई उठने को तैयार नहीं। हज़रत उम्मे सलमा कहती या रसूल अल्लाह, वो भी आपकी मोहब्बत में नहीं उठ रहे हैं, ये नहीं है कि नाफरमानी है, बल्कि उन्हें इंतजार है शायद कोई और हुक्म आ जाए। और फिर मैं समझता हूं उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कहा गया है सबसे ज्यादा अकल वाले मशवरे औरतों में किसी के थे तो वो उम्मे सलमा के थे। हज़रत उम्मे सलमा ने कहा या रसूल अल्लाह, आप उनसे क्यों कह रहे हैं कि सर मुंडा लो, सर मुंडा लो? या रसूल अल्लाह, आप अपने खीमे से बाहर निकले, आप अपना सर मुंडा लें, अपना सर हलक कर लें। हुजूर पाक ने उनकी बात को तस्लीम किया और बाहर आए। जब अपना सर हलक कर लिया तो सारे सहाबा समझ गए अब इसके बाद कोई हुक्म बदलने वाला नहीं है। हुजूर ने कर दिया, हो गया खत्म, अब कोई हुक्म बदलने वाला नहीं, सब हलक कर लिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हालात ऐसे बताते हैं कि हमें लगता है कि हम दब गए, हम मर गए, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन नबूवत के एजाज को तुम नहीं समझते। वापस मदीने गए, ये 6 हिजरी का मामला था, 7वीं हिजरी आई, 1 साल नहीं गुजरा, 1 साल नहीं गुजरा, कुरान में अल्लाह ने सूरह फतह जो नाजिल फरमाई, अल्लाह फरमाता है लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़ लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाह आमिनीन मुहल्लिकीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफून। अल्लाह फरमाता है अल्लाह अपने रसूल के ख्वाब को सच करेगा, अनकरीब अल्लाह चाहे तो ये सब के सब मस्जिद हरम में दाखिल होंगे, मस्जिद हरम में अमन के साथ दाखिल होंगे। ये आयत पहले नाजिल हुई, 7वीं हिजरी आई, मेरे आका दूसरे साल उम्रा के लिए निकले।